ادارے پوری دنیا کے ہیں، فوجیں پوری دنیا کی ہیں، یہ انوکھی سنوکھی فوج ہے دنیا میں جس کے سامنے جو آئے گا اسے گولی مار دو، جو آئے گا موڈ کے مطابق چلتے ہیں، موڈ ہوگا تو یہ کریں گے، موڈ ہوگا تو وہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ دوستو اس قدر زیادہ شدید اور سخت بیانات کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ کشمیر کی قیادت نے ایک دفعہ پھر سے بہت ہی سخت قسم کی وارننگز دے دی ہیں۔ یہ وارننگز کیا ہیں، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، سب کچھ آپ کو سنوائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب یہ بات سامنے ہے کہ حکومت پیچھے ہٹ گئی، حکومت نے کہا کہ ہم مطالبات مانیں گے، مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد جو ہے کشمیر کی قیادت یعنی عوامی ایکشن کمیٹی کی جو قیادت ہے وہ اچانک سے کیوں بڑک اٹھی ہے، یعنی اچانک سے اس قدر زیادہ شدید وارننگز کیوں دی جا رہی ہیں، اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے حقیقت رکھتے ہیں۔ سردار امان کی گفتگو جو ہے بہت شدید ہے۔ ایک جانب انہوں نے طاقتوروں کو کھل کے پیغامات دیے ہیں تو دوسری جانب حکومت کو بھی بہت ہی کھل کے وارننگ دی ہے۔ اب یہ وارننگز کیا ہیں، اس کی پیچھے اصل وجہ کیا ہے کہ جب مذاکرات کی بات چل پڑی، حکومت پیچھے ہٹ گئی، حکومت نے یہاں تک کہہ دیا کہ طاقت کا استعمال بھی نہیں کیا جائے گا، تو اب دوبارہ سے حالات کیوں خراب ہو گئے ہیں، حملے کیوں کیے جا رہے ہیں، دوبارہ سے جنگ کیوں چھڑ رہی ہے؟ ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک جانب حکومت نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے، اب طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا، تو دوسری جانب ابصار عالم سامنے آتے اور ایک خبر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خبر یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے پابندی نہیں ہٹائی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دی جانے والی گارنٹی کے باوجود چند چیزیں، ایک پابندی ختم نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ عوامی جوائنٹ ایکشن 4 رکن خواجہ مہران، شوکت نواز میر، عمر نذیر اور سردار امان کے خلاف کیسز ختم نہیں ہوں گے کیونکہ آخری دفعہ ان پر کیسز ختم کر دیے گئے تھے جو ہماری غلطی تھی۔ ان چاروں افراد سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اب جب اس طرح کے پیغامات اور خبریں کھل کر ابصار عالم جیسے لوگ جو ہے میڈیا پر دیں گے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں سے شدید بیانات آئیں گے۔ اب کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت نے کیا پیغامات دیے ہیں، ان کے پیغامات بھی بہت شدید ہیں۔ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دوستو، وہ چیز کیا ہے؟ اگر عوامی ایکشن کمیٹی اس قدر زیادہ شدید بیانات دے رہی ہے، اس قدر زیادہ شدید بیانات دینے کے لیے ان کے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ ان کے پاس طاقت ہے کیا؟ اب اگر کل کے حالات کو دیکھا جائے، راولا کوٹ کے اندر کل جمعے کا دن بھی تھا اور کل یوم عاشورہ بھی تھا، اب اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو وہاں پر جتنی بڑی تعداد میں عوام جمع ہوئی ہے اور عوام نے وہاں پر جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کے جو نعرے لگائے ہیں، جو پیغامات دیے ہیں، وہ بہت آبویس تھے، وہ بہت شدید تھے۔ اب یہ وہ عوامی طاقت ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہے، طاقتوروں کو بھی ان کی زبان کے اندر جواب دے رہی ہے، یعنی شدید قسم کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طاقتوروں کو کس طرح سے جواب دیا گیا ہے اور ساتھ میں حکومت کو بھی ایک سخت پیغام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حکومت کے لیے کیا پیغام دیا گیا ہے، آپ یہ گفتگو میں لے سکتے ہیں۔ اور اب حکمران فیصل ممتاز راٹھور جیسا نائل اور جائل حکمران اب کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مذاکرات جو ہے جہاں کہیں گی ایکشن کمیٹی مذاکرات کریں گے، ایکشن کمیٹی تم تھوڑا وقت آگے لگے دو، تمہیں تو بتائیں گے ہم مذاکرات کی جگہ۔ تم نے جو کچھ کیا، تم نے اتنے دنوں سے جو کچھ کیا، تمہاری ایڈمنسٹریشن نے جو کچھ کیا، شہر لاک ڈاؤن ہے اور شہر کے اندر اثار لگا کے شہر میں عمارتوں میں گھساتے ہیں، دکانوں میں گھساتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ یہاں کے ڈپٹی کمشنر، یہاں کے اے سی، یہاں کا ایس پی جو ہے وہ ڈکیت ثابت ہوا ہے، کہتا تھا میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ یہ حاجی عمران صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ ایک بار حاجی عمران صاحب لے آئے، ہمارا پندری میں دنگا چل رہا تھا، یہ وہاں ڈپٹی کمشنر تھا، اس کو عمران صاحب لے آئے۔ عمران صاحب کہنے لگے میں اس کو جانتا ہوں، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ میں نے کہا اس کی شکل اچھے لوگوں والی نہیں ہے۔ آج ثابت ہوا ہے، آج چور ثابت ہو گیا ہے، آج جو ہے وہ چور ثابت ہو گئے ہیں۔ آج دکانیں لوٹتے ہیں، تمہیں سود سمیت ہماری دکانیں دینی پڑے گی، تمہیں سود سمیت ہماری دکانیں دینی پڑے گی، تمہیں جو ہماری ایک ایک چیز کا حساب لینا پڑے گا۔ کب تک رکھو گے گنڈوں کو، کب تک رکھو گے گنڈوں کو؟ یہ تو ہم نے امن کا پیغام دیا ہوا ہے، جس لیے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ ہم نے امن کا پیغام دے کے یہاں پر ایک عزم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تو جب ہم آگے بڑھنے کی بات کریں گے، جب ہم آگے بڑھیں گے تو میرا وعدہ ہے اس ایڈمنسٹریشن سے، ان سمیت اگر ایک بھی اس دھرتی پر مل گیا تو میرا نام بدلی کر دینا، ایک بھی اگر مل گیا۔
اب وزیر اعظم فیصل راٹھور کو واضح طور پر سخت پیغام دیا ہے، سخت دھمکی دی گئی ہے۔ یہاں پر سردار امان کا کہنا ہے کہ ایک جانب حکومت کا کہنا ہے کہ جب بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کے لیے بلائیں گے، جہاں بھی بلائیں گے وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ تو یہاں پر سردار امان کا کہنا ہے کہ اب ہم آپ سے پورا حساب لیں گے، آپ نے جو بھی لوگوں پر گولیاں چلائی، جو بھی ظلم اور فسطائیت کیا، ہم آپ سے صرف مطالبات نہیں منوائیں گے بلکہ اس کا حساب بھی آپ سے لیں گے، آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ اب یہ حکومت کے لیے ایک شدید پیغام ہے، اور یہ پیغام جو ہے صرف سردار امان نہیں دے رہے بلکہ اب کشمیر کی عام عوام بھی باہر نکل کے آئی ہے، گلی محلے کے لوگ بھی باہر نکل آئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، یعنی جب عوام اس قدر زیادہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یقیناً پھر حکومت پر بھی دباؤ ہوگا، طاقتوروں پر بھی دباؤ ہوگا، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس طاقت ہوگی۔ اب عام عوام نے کیا پیغام دیا ہے، آپ یہ پیغام لے سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون بیک محلہ لڑی نے ایسے طرح ایک میٹنگ کی تھی جسے جیسے مشاورت کری رہے تھے کہ ایسا الیکشن بائی کاٹ کر رہے ہیں، پکی بائی کاٹ کر رہے ہیں، ایسے نہ ٹوٹی لونی، نہ کھمبا لونا، نہ پانی لونا، ایسے نے طالبات اس کی پہلے سارے مسئلے حل نہیں ہوئے، اس کے بعد یہ دوسرے سارے کوئی مسئلے حل نہیں کر رہے، تو اس کا ایسے الیکشن بائی کاٹ کی تھی۔ ایسے واضح پیغام دینے کہ سیاسی جماعتوں سارے محلے نہ انٹر دیں، آئے روز رولا ہونا کہ ایتھے سیاسی جماعتیں روکیے اتنے روکیے، اس کا واضح پیغام دینے کہ سارے کہہ رہے ہیں سارے راستے اور بالکل پابندی ہے سیاسی جماعتیں، اس پر ایسے سارے نہیں اتفاق تھا، تو انشاءاللہ اس کی پہلے بھی ایکشن کمیٹی کو نہیں سے آگے بھی ایکشن کمیٹی کو نہیں رہنا، 9 جون کی پکی حمایت کر رہے، سارا ہونے نہ آخری قطرہ بھی لگ سی، جب تک ایسے مطالبات نہیں پورے ہوئے ایسے اتنے نہ نہیں آئے، انشاءاللہ سار ختم کر رہے ہیں ایکشن کمیٹی زندہ باد۔ دوستو یہاں پر آپ نے سنا کہ عام شہری کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ اب حکومت کے حربے دیکھیں، حکومت کی چالاکیاں دیکھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ الیکشن کے دن عوام باہری نہیں نکلے گی تو اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب ایک جانب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کو رجسٹر کیا جائے اور پی ٹی آئی کو جو ہے موقع دیا جائے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے، تاکہ کم از کم عوام پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے، الیکشن کی فضا بنے اور پھر وہاں پر منمانی کی جائے، دھاندلی کی جائے، جو کچھ بھی کیا جائے۔ اب یہ واضح ثبوت ہے کہ طاقتور ہو یا حکومت ہو، یہاں پر بوکھلا چکے ہیں، عوام جو ہے مسلسل انہیں شکست دے رہی ہے۔ اب سردار امان کی جو گفتگو ہے، انہوں نے گفتگو کیا، طاقتوروں سے ڈائریکٹ پیغام دیا ہے۔ اب یہ پیغام بہت شدید ہے، جس طرح انہوں نے طاقتوروں کو للکار کر کہا ہے، کچھ الزامات بھی لگا دیے ہیں، ساتھ میں پاکستانی عوام کو مسلسل جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی باہر نکلیں۔ اب سردار امان نے کیا پیغامات دیے ہیں، آپ یہ گفتگو بھی ملاحظہ کریں۔ کوٹا کے اس پر جو ناکا لگا کے ہمارا راشن بند کیا گیا تھا، میں کہتا ہوں کمیٹی سے اجازت لے کے دیں، آپ سارے لوگ کمیٹی سے کہیں، پھر کہیں گے ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ورنہ آپ اجازت لے کے دیں۔ کوٹے والا ناکا جڑا ہے نا، انہوں نے ویمو کمان چنا اٹھا تھا شرط، میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ راشن لا کے رالا کوٹ ہمیں دیں گے کہ ادھر نہیں جانا، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ منتیں کریں گے ہماری، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اور کوٹا میں وہاں کے مقامی افراد نے، مقامی ساتھیوں نے، مزدوروں نے جو انہوں نے ناکا لگایا ہوا تھا، وہاں سے کوٹا کے مقامی ساتھیوں نے وہ ناکا توڑوایا اور ان میں سے 4 لوگ گرفتار بھی ہیں۔ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم یہی بات کہتے ہیں پاکستان بھر کے عوام سے کہ کیا ایک ادارہ بادشاہ بن گیا ہے اس ملک میں، جہاں نہ عوام کے ووٹ کی قدر ہے، جہاں نہ کوئی رائے ہے، جہاں نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی مسئلہ، باقی سب غدار ہیں، صرف وہ وفادار ہیں اس ملک کے، جو ان کے علاوہ سب غدار ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا، پاکستان میں عوام کو اٹھنا ہوگا۔ کشمیر کے عوام میدان میں بیٹھ کے آپ کو آواز دے رہے ہیں، کراچی سے لے کے کوٹا تک کے عوام کو آواز دے رہے ہیں کہ وہ اٹھیں، اس ظلم کے خلاف اٹھیں اور یہاں پر عوام کی بالادستی قائم کریں۔ ادارے پوری دنیا کے ہیں، فوجیں پوری دنیا کی ہیں، یہ انوکھی سنوکھی فوج ہے دنیا میں، جس کے سامنے جو آئے گا اسے گولی مار دو، جو آئے گا موڈ کے مطابق چلتے ہیں، موڈ ہوگا تو یہ کریں گے، موڈ ہوگا تو وہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ فوج کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں، ہم اداروں کے اندر جو لوگ ہیں، جو قانون کی بالادستی پہ بات کرتے ہیں، جو آئین پہ بلیو کرتے ہیں، جو عوام پہ بلیو کرتے ہیں، جو وہ معاشرے پہ بلیو کرتے ہیں، جو خود ڈی ایچ اے میں رہ کر یہ چاہتے ہیں کہ باقیوں کے نصیب میں بھی ڈی ایچ اے آئے، ان سب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے
ایک ساتھ کھڑے ہونے کا یہ وقت ہے, آواز ملانے کا یہ وقت ہے, ایک ایسا انسانی معاشرہ قائم کرنے کا جہاں عزت سب کی, جب سانجی سب کے لیے, جب عزت جو ہے وہ سب کی میراث ہو, جہاں عزت سب کا حق ہو. سو آج یہ وقت ہے کشمیر کے عوام اس اپنے عزت دار سماج سے پہلے پیچھے نہیں زور سے بتائیے پیچھے انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں تاجروں کو دوستو اب قیادت اس قدر زیادہ شدید بیانات کیوں دے رہی ہے, وارننگز کیوں دی جا رہی ہیں؟ اب یہ وارننگز کے پیچھے ایک تو یہ خبر آپ کے سامنے رکھ چکے کہ ابصار عالم جو ہے انہوں نے واضح خبر دی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 ارکان جو ہیں ان کے ساتھ نہ تو مذاکرات کیے جائیں گے اور نہ ہی ان کے اوپر کیسز ختم ہوں گے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت بھی اب بہت زیادہ جو ہے شدید بیانات دینے پر آ گئی ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے محیط پیرزادہ کا ایک بیان بھی شیئر کرتے ہیں. یہ بیان جو ہے بہت اہم ہے. محیط پیرزادہ کا کہنا ہے کہ سیاسی اور جذباتی اعتبار سے آزاد کشمیر اس وقت زخمی علاقہ ہے. وہاں کے لوگ اپنے آپ کو زخمی محسوس کرتے ہیں. ان کا جو مان تھا کہ ہم بہت خاص جگہ رہتے ہیں, ہم تو آزاد کشمیری ہیں, پاکستان تو ہمارا محافظ ہے, اس کو جھٹکا لگا ہے. ان کے خواب اور غرور چکنا چور ہو گیا ہے. اس سے زیادہ امکانہ اور مذکر خیز بات کیا ہوگی؟ قومیں, ملک اور ریاستیں کسی سیاستدان کے کہنے سے نہیں ٹوٹتی. تب ٹوٹتے ہیں جب آپ ظلم کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, نفرتیں پیدا کرتے ہیں, جب صحافیوں کو دہشت گردوں میں تبدیل کر دیتے ہیں تو قوموں کے دلوں کے درمیان دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اور یہی سب کچھ جو ہے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. اب دوستو یہاں پر آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کیا جو کچھ بھی یہاں پر محیط پیرزادہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. کیا قومیں واقعی ایسے ٹوٹتی ہیں؟ اور کیا اس وقت قوم پاکستان کے اندر ہو یا آزاد کشمیر کے اندر ہو, یہ قومیں ٹوٹ رہی ہیں, ان کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے, حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ کشمیر کی قیادت کے پیغامات بہت اوبویس ہیں. یہاں پر ادارے ہوں, حکومتیں ہوں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب مذاکرات کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے, معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے, تو پھر دھمکیاں لگا کر کیا معاملات حل ہو رہے ہیں یا معاملات خراب ہو رہے ہیں؟ اور جس طرح کشمیر کی عوام اپنی قیادت پر بھروسہ کرتی ہے, ایسے میں اگر ان کی قیادت کے ساتھ آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو یقیناً عوام پھر آپ کے مذاکرات کو کہیں پر بھی تسلیم نہیں کرے گی.